کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی, میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے, قبول کرتا ہے یا فتح کی صورت بنتا ہے, اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے, کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی مقصد ہے؟ کیا آپ کی زندگی کا کوئی نصب العین ہے جسے آپ پانا چاہتے ہیں؟ یا آپ نے خدا کی بلاہٹ اور کوئی ذمہ داری پائی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کریں؟ یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوالات نہیں پوچھتے. میں زمین پر کیوں موجود ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے وجود کا کیا مقصد ہے؟ میری ہستی کا؟ میں آج نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوالات نہیں کرتے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پوچھیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے. یہ بہت اہم ہے, کیونکہ جب آپ اپنا مقصد جانتے ہیں تو پھر آپ خدا سے مانگیں گے کہ آپ کو ہتھیار دے, آپ کو طریقہ کار دے, اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ بتائے. میرا کیا مقصد ہے؟ خود سے پوچھیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں چرچ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اسکول میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ اور میں یہ سوال ساری عمر پوچھتی رہی. خاص طور پر جب میں مسیح کے پاس آئی تھی. بہت سے لوگ کھوئے ہوئے ہیں. یسوع مسیح اپنے ذمہ ایک کام, ایک نصب العین, ایک مشن لے کر زمین پر آیا, اور پھر اس نے فرمایا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. اس کے ذمہ ایک اہم کام ہے, اور اب بھی اس کا ایک مشن ہے. وہ راہ دکھانے ہی نہیں آیا تھا. وہ صرف معجزات دکھانے, لوگوں کو چھونے اور بیماروں کو شفا دینے ہی نہیں آیا تھا. خدا کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد ہے ہر چیز کے لیے. خدا بے مقصد کچھ بھی نہیں کرتا. میں بے مقصد کام کرتی ہوں, آپ سب بے مقصد کام کرتے ہیں. خدا بے مقصد کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں. اگر وہ کسی کو شفا دیتا ہے تو اس شفا کی ایک وجہ ہوتی ہے. اگر وہ معجزات کرتا ہے تو ان معجزات کا ایک مقصد ہوتا ہے. کیا آپ حتمی مقصد جانتے ہیں؟ اور میرا ایمان ہے کہ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جلال پائے اور روئے زمین پر جانا جائے, کہ وہ جلال پائے. یہ حتمی مقصد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے اپنی گواہی دینا شروع کی, جب میں نے گواہی دینا اور بولنا شروع کیا, خدا نے میری زندگی میں کیا کام کیا. میں بالکل ایک نومرید تھی, اور میرا 5 سال مسیح کے ساتھ چلنا صرف ایک مذاق تھا. وہ مذاق تھا. میں سنجیدہ نہ تھی. میں سنجیدہ ہونے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن خدا کا کلام نہ جانتی تھی. میں اب بھی بے ترتیب تھی. خدا نے کچھ سنوارا, لیکن کچھ چیزیں درست نہ تھیں, اور مجھے خود کو حوالہ کرنا نہ آتا تھا, اور اب بھی اپنی مرضی رکھتی تھی. میں نے اپنی مرضی ترک نہ کی تھی. میں ایک باغی تھی, اور خدا بے حد رحیم ہے. لیکن میں ایک چیز جانتی تھی. جس دن میں یسوع سے ملی, اس دن کوئی چیز واقعی میری زندگی سے جاتی رہی, اور خدا کو میری زندگی میں کچھ چیزوں پر کام کرنا تھا. میں ایک جھوٹے مذہب سے تعلق رکھتی تھی, جھوٹے خدا کی عبادت کرتی تھی. بس مجھ میں ابھی بھی جھوٹ اور فریب تھا. مجھ میں بہت سے بندھن اور زنجیریں تھی. خدا کو گزرے برسوں میں مجھ میں کام کرنا پڑا. لیکن مجھے ایک چیز یاد ہے. جس دن میں بچائی گئی, میں نے اپنی گواہی دینا شروع کر دی کہ یسوع واقعی ہے, اس نے یہ کیا, اس نے میری زندگی بچائی. میں خودکشی کرنے ہی والی تھی, اور اسی دن میں نے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا. اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں, اور میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں ایک بڑی تقریب میں خطاب کرنے جا رہی تھی, جو بدسلوکی کا شکار ہونے والی ایک مسلم خاتون تھی. ایسی آواز نہ رکھتی تھی کہ 5000 کے مجمع سے مخاطب ہو. میں نروس تھی, اور میں دعا کر رہی تھی, اور
مجھے بتانے دے کہ اگر آپ خدا کی خدمت کرنے کے لیے کبھی کامل بننا چاہیں تو کبھی بھی خدمت نہ کر سکیں گے۔ اور میں بس تیار تھی، اور میرے دل میں یہ تھا کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں سب سے کہوں؟ تو مجھ سے کیسی منادی چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤں؟ یہی حقیقی نیت تھی۔ شاید میں مربوط نہ تھی، لیکن مجھ میں خدا کی تکریم اور خوف تھا، اور میں نے اس سے پوچھا، خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کہوں؟ میں کیسے خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے سکھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک اندرونی آواز ابھری، سن، مجھے خدا ایک ذمہ داری دیتا ہے، وہ تیرا استاد، تیرا رہنما ہے۔ اس نے ایک باطنی آواز سے مجھے مخاطب کیا، جب بھی تم بولو میں چاہتا ہوں کہ تم 2 کام کرو۔ ضرور ہے کہ اس میں 2 باتیں ہوں، تم چرچ یعنی مسیح کے بدن میں یا باہر جو کچھ بھی تم کرتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم بڑی احتیاط سے 2 کام کرو۔ ان میں سے ایک یہ کہ تم جو کچھ بھی کہو اس سے میں جلال پاؤں، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی تم کہو روحانی اصلاح کرو، جلال دو اور اصلاح کرو۔ اگر یہ پر جلال اور روحانی اصلاح کا حامل نہ ہو تو مت کہنا۔ اور اس دن سے میں نے یہ دل پر لکھ لیا۔ مذہب سے ہٹ کر پتا ہے کہ میں اپنے دوستوں میں بہت ہی مضحکہ خیز شخصیت ہوں، شفاف مضحکہ خیز، معصوم مضحکہ خیز۔ خدا نے مجھے بچپن عطا کیا، لیکن جیسے ہی میں یہاں آئی میں ان 2 ہدایات کو کبھی نہیں بھولی جو خدا نے مجھ سے فرمائی، جلال دو اور روحانی ترقی کرو۔ اگر یہ دونوں نہیں تو مت کہو۔ اور مسیح یسوع کے ساتھ 16 سال سے چلتے ہوئے میں نے کسی کے سامنے بولنے کی تیاری کے دوران ان 2 اصولوں پر چلنے کی بہترین کوشش کی ہے۔ میں سب سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ پرجلال اور روحانی ترقی کا باعث ہے؟ ہر کام میں خدا کا ایک مقصد ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اسے اصول بنا لوں کہ جب ہم مشاورت، خدمت، منادی یا جماعت میں بائبل پڑھیں یا کسی طرح کی بھی شراکت کریں تو کیا وہ جلال کا سبب ہے؟ کیونکہ اگر وہ پرجلال ہے اس کا مرکز یسوع ہے۔ کیا وہ اصلاح کرتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 99% تک وہ روحانی اصلاح کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ جلال پاتا ہے تو وہ سب انسانوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، وہ سب کو کرب بخشتا ہے، ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ پہلا ہدف یسوع کو جلال دینا ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے، اس کے نام کو جلال دینا بہت اہم ہے۔ بس آج میں مقدس یشوع کے پہلے باب کی تشریح کرتے ہوئے ایک غیر معمولی ذمہ داری پانے والے ایک عام شخص کے متعلق بتا رہی ہوں۔ وہ ایک فوجی سپہ سالار ہے، ایک قوم کا لیڈر تاکہ سلطنتیں فتح کرے۔ خدا اسے ایک کام سونپ رہا ہے اور وہ اس کا استاد ہے، وہ اسے ہدایات دے رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ پسند نہیں؟ بس یہاں مقدس یشوع بلاہٹ کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی پا رہا ہے۔ 8ویں آیت، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان رہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ شریعت کی یہ کتاب، میرا کلام ہر وقت تیرے منہ اور ذہن میں رہے۔ پتہ ہے ہم اپنے ذہنوں کی تجدید کی بات کرتے ہیں، بڑا اہم ہے۔ ہم آپ کے ذہن میں جنگوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اگر آج آپ مایوس ہیں، اگر آج آپ ابلیسی اثر میں ہیں یا آپ خودکشی کی سوچ رکھتے ہیں تو براہ کرم میری بات سنیں۔ مسیح یسوع میں ایک امید ہے، اور جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں اس میں سے گزرنے کی وجہ ہے، آپ الگ ہو گئے اور آپ کو صلح کی ضرورت ہے خدا باپ کے ساتھ جو محبت ہے۔ بس جب آپ ہمیشہ اعلان کرتے ہوئے کلام خدا بولتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اگر میرے ساتھ گھر میں ہو تو سنتے ہیں، یہاں میری بیٹی موجود ہے جو تصدیق کر سکتی ہے، میں ہمیشہ اپنی آڈیو بائبل آن رکھتی ہوں۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ سر ہلا کر ہاں کہہ رہی ہے۔ اگر میں واک پر جا رہی ہوں تو آڈیو بائبل آن رکھتی ہوں ہمیشہ۔ اگر جم جا رہی ہوں تو میری آڈیو بائبل آن ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایمان کلام خدا سن کر پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایمان کے تحفے کے لیے دعا کریں، جو کہ بعض لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک آسان حل ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو یہ دے
کوئی آئے اور آپ میں کچھ انجیکٹ کر دے اور آپ چلتے بنے، یہ آسان حل ہے نہیں، کچھ باتوں میں کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایمان چاہتے ہیں، آپ خدا کا کلام سنیں، آپ خدا کا کلام سنیں، آپ خدا کا کلام سنیں، اور خدا مقدس یشوع سے یہی فرما رہا ہے، کیونکہ یشوع کا فریلیوں سے پالا پڑنے والا ہے، اسے سلطنتیں فتح کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ ایمان رکھے۔ اگر وہ اپنی بلاہٹ پر ایمان نہیں رکھتا تو اسے بھول جائیں، وہ پہلے ہی شکست خوردہ ہے، کیونکہ ایمان کا متضاد خوف ہے۔ اگر آپ زندگی میں خوف رکھتے ہیں تو ایمان ناکافی ہے، اور اگر ایمان رکھتے ہیں تو خوف نہ کھائیں۔ اور خدا اسے حکم دے رہا ہے کہ تجھے تلاوت کرتے رہنا اور کلام کو بولتے رہنا ہوگا۔ سنیں، اگر آپ صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں، جو کہ میں مسلم ہوتے ہوئے کرتی تھی، میں بار بار پڑھتی رہتی تھی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ خدا اس سے یہ بھی فرماتا ہے کہ اسے مذہبی رسم جان کر ہی نہیں پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بھلا ہے، لکھے ہوئے کو پڑھنا، اسے بار بار پڑھنا بھلا ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے جو اسے مکمل کرتی ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں زوردار بن جاتا ہے، اور یہ کہ اس پر گیان دھیان کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ غور و فکر کرنا کیا ہے؟ دوسرے الفاظ کی طرح اسے بھی متن سے ہٹ کر سمجھا جاتا ہے، جیسے یوگا اور مشرقی رسومات جیسا بن گیا ہے، لیکن حقیقت میں غور و فکر کرنا بائبل میں ابتدا ہی سے ہے۔ گیان دھیان یشوع کی کتاب کو دیکھیں، ہم بائبل کی ابتدائی کتب میں سے ایک کے متعلق بات کر رہے ہیں، غور و فکر، اور یہ ایک بھلا لفظ ہے۔ بائبل کے نقطۂ نظر سے غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں، آپ نہ صرف اس کے متعلق سوچتے ہیں بلکہ گہرائی میں سوچتے ہیں۔ غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی نیت سمجھنے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح سے خوراک کھاتے ہیں، تلاوت کرنا اسے کھانا ہے، لیکن غور و فکر کرنا اسے ہضم کرنا ہے۔ جب آپ غور کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اسے ہضم کرتے ہیں۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وائٹامن اور پروٹین درست طریقے سے تقسیم ہوتی ہیں۔ جب آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کی توجہ کا مرکز درست ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یشوع دن اور رات غور و فکر کرے۔ مجھے علم ہے میں عظیم خواتین و حضرات کی سوانح عمریہ پڑھتی ہوں، اور ان میں سے ایک جوناتھن ایڈورڈز ہے۔ وہ شخص طویل ہال بھر سکتا ہے۔ اس وقت ٹی وی نہ ہوا کرتے تھے، یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بہت زوردار تھا، اور اس وقت سوشل میڈیا نہ تھا، اور لوگوں نے جوناتھن ایڈورڈز کی عبادات میں پہلی مرتبہ روح القدس کی قدرت کا تجربہ حاصل کرنا شروع کیا۔ جب وہ روح القدس میں گرتے تو وہ اسے روحانی بے ہوشی کہتے تھے، روح میں گرنے کو روحانی بے ہوشی کہتے، اور وہ شخص گزشتہ نسلوں کے بڑے فرق طور پر خدا سے مختلف چیزوں میں تجربہ حاصل کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی نسل نے ایسا تجربہ نہیں حاصل کیا۔ اس کی قراردادیں تھیں، جوناتھن ایڈورڈز کی 70 سے زیادہ قراردادیں تھیں۔ آپ گوگل پہ جائیں، آپ کو اس کی قراردادیں مل جائیں گی، اور وہ حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو میری توجہ کا محور بنی، وہ اس کی قراردادوں میں سے ایک تھی۔ وہ کتاب مقدس کی کسی بھی آیت کو خدا سے زور آزمائی کر کے سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھتا تھا، جب تک یسوع کتاب مقدس کے حوالے سے خود کو ظاہر نہ کرتا، یعنی روح القدس کے وسیلے سے نہ سمجھاتا۔ اور میں نے اسے جوناتھن ایڈورڈ سے سیکھا۔ میں نے ایک آیت پر رک کر غور کرنا اور روح القدس سے پوچھنا سیکھا۔ دیکھیں، دوسرے صاحب سے مسیحیت کا فرق روح القدس کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنی مقدس کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ دوسرا ادب پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اسے روح القدس کے بغیر پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس روح القدس ہے جو ہمیں مکاشفہ اور فہم عطا کرتا ہے، اور جب ہم کچھ پڑھنے والے یا کلام خدا کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم روح القدس سے رہنمائی کرنے کی درخواست کریں۔ اے روح پاک، اپنی ہر بائبل اسٹڈی سے پہلے کسی بھی عبادت سے قبل میں یوں دعا کرتی ہوں، اے روح حق، میں یوں بولتی ہوں کیونکہ روح القدس کو روح حق بھی کہا جاتا ہے، مجھے فہم عطا فرما، میں اسے سمجھنا چاہتی ہوں۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خدا اتنا وفادار ہے کہ جب بھی میں مانگتی ہوں
بعض اوقات مجھے کشتی کرنا پڑتی ہے، میں ایسی چیز کا فہم حاصل کرتی ہوں جسے سمجھنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور ایسے ابواب ہیں، خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ایسی باتیں ہیں جنہیں نگلنا مشکل ہے، جنہیں کھانا مشکل ہے، جن کا ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن میں خداوند سے دعا کرتی ہوں کہ اے خداوند مجھے بتا کہ یہ کیا ہے، اور اسے دن اور رات خدا کے کلام پر غور کرنا کہتے ہیں۔ غیر قوم کے لوگ مجھے لکھتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بائبل میں کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ نہیں لکھا، اور یہ یوں ہے یا وہ ہے، اور میں ان کو بتاتی ہوں کہ تم تنقیدی روح سے بائبل کو پڑھتے ہو، تم روح القدس کی رہنمائی پا کر خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، کیونکہ اگر وہ واقعی سچائی سے خداوند کو ڈھونڈے، کلام خدا کو مانگے، تو میرا ایمان ہے کہ خدا انہیں فہم عطا کرنے میں بڑا وفادار اور عادل ہے۔ اور کلیسیا میں ہم اسی چیز سے بعض اوقات بلکہ زیادہ تر چوک جاتے ہیں۔ ہم تلاوت کرنا جانتے ہیں، ہم حوالے دینا جانتے ہیں، اسی لیے کلیسیاؤں میں بہت سے لوگوں کو حوالے ازبر ہیں، اور وہ آپ کو کتاب مقدس کے حوالے بتا سکتے ہیں، لیکن وہ اس پر دن اور رات دھیان نہیں دیتے۔ جب آپ کسی چیز پر غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں، مجھے بتانے دیں، آپ کا ذہن ایک ہی وقت میں دو باتیں نہیں سوچ سکتا، نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ میں اس طرح کی اہلیت ہی نہیں، آپ صرف ایک سوچ رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بہت سے کام سونپنا زیادتی ہے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام جیسی کوئی چیز نہیں، یا ملٹی ٹاسکنگ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لوگ کام یا ایک سے زیادہ کام کی تلاش میں ہیں، نہیں، آپ ایک چیز کو چھوڑتے اور دوسری شروع کرتے ہیں، اور آپ کسی اور کام کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ باراور نہیں ہوتے۔ کوئی آتا ہے اور آپ کو کوئی اور کام سونپ جاتا ہے، آپ اسے کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں، ایک دماغ ہے، اور آپ ایک وقت میں ایک چیز کا بلا سوچے اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں جب دن اور رات خدا کے کلام پر دھیان کریں گے تو کیا کچھ اور سوچیں گے؟ آپ فحاشی کے متعلق سوچتے ہیں، اور آپ عورتوں کے متعلق للچاتی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ یہاں وہاں کی سوچ رکھتے ہوئے غیبت اور کردار کشی کرتے ہیں۔ آپ ہر طرح کی سوچ رکھتے ہیں، بلکہ نہیں، جب آپ گیان دھیان کرتے ہیں، آپ ایک چیز پر توجہ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں ایک چیز کی طرف لگا لیتے ہیں، اور خدا یشوع سے فرما رہا ہے کہ یشوع، تمہیں جسمانی جنگ لڑنا ہوگی، لیکن میں تمہیں ایک بڑا ہتھیار دیتا ہوں۔ خدا یشوع کو ایک تلوار دیتا ہے۔ آپ نے لارڈ آف دا رنگز یا دوسری فلموں میں دیکھا ہوگا، میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن میں نے اسے اشتہارات میں دیکھا تھا کہ اس میں معجزاتی فوق الفطرت قوتوں والی ایک تلوار تھی، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ خدا نے اسی طرح کی کوئی تلوار یا کوئی مشین گن یا دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوئی بم دیا ہوگا۔ خدا نے یشوع کو لڑنے کے لیے روحانی اوزار یا روحانی ہتھیار دینے شروع کیے تھے۔ اس نے فرمایا کہ اس میں لکھی ہوئی تمام شریعت پر عمل کرو، اور میرا کلام دن اور رات تیرے لبوں پر ہو، ہمیشہ تیرے ہونٹوں پر رہے، ہمیشہ، دن اور رات۔ واہ! اگر آپ اس پر غور کریں، اگر آج آپ کسی فوجی جنرل کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ کو پتا ہے آپ جنگ جیت سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی فوج اور ہر چیز ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کے پاس بہت سی بندوقیں اور ہتھیار اور بم ہیں، خدا پرواہ نہیں کرتا۔ خدا صرف یہ فرماتا ہے کہ جنگ لڑو، اور دن اور رات کلام پر دھیان دو، اور اس کا اعلان کرو، اور تم جنگ جیتو گے۔ خدا کی بے وقوفی انسان کی حکمت سے دانا ہے۔ خدا کی بے وقوفی انسانی عقل سے بڑھ کر دانا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ کیا ہوا؟ یشوع ایک امت اسرائیل جن کا پیشہ کاشتکاری، بھیڑیں اور مویشی پالنا تھا، اسرائیلی معاشرت ایسی ہی تھی، ان کا پیشہ ہی یہی تھا۔ جب مقدس یوسف مصر میں داخل ہوا تو فرعون نے اس کا حسب نامہ پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا خاندان کیا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ کاشتکار ہیں، ان کے پاس ریوڑ ہیں اور بھیڑیں اور مویشی پالتے ہیں، اور پھر اس نے انہیں ایک علاقہ دے دیا جہاں وہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ وہ جنگجو نہ تھے، دوسری قومیں جنگجو تھی لیکن وہ نہ تھے۔ خداوند یشوع سے فرما رہا ہے کہ تو سلطنتوں کو جسمانی نہیں بلکہ روحانی قوت سے مغلوب کرے گا،
اور آج ہمیں اسی کی ضرورت ہے. آج امریکہ کو اسی کی ضرورت ہے. آج مغربی دنیا کو اسی چیز کی ضرورت ہے. جب دوسری دہشت گرد تنظیمیں اپنی طاقت کے بل پر ستائے ہوئے خوف پھیلا رہی ہوں اور آپ کو اپنے ہی ملک سے باہر نکال رہی ہوں، آپ کو اپنے ہی گھر سے باہر نکال رہی ہوں، اور آپ کے باپ دادا کی دی ہوئی آزادی کو سلب کر رہی ہوں جس کے لیے فوجی افسروں نے خون پسینہ بہایا ہو، اس آزادی کو چھینتے ہوئے آپ اور آپ کی آزادی کو تباہ کرنے کی مکمل کوشش کر رہی ہوں. تو اگر آپ صرف اپنے دنیاوی ہتھیار ہی لائیں گے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہیں جنگ لڑنی آتی ہے، انہیں پتا ہے کہ کیسے فتح ملے گی. لیکن اگر آپ خدا کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کے کلام پر دن اور رات دھیان کریں اور یہ آپ کا طرز زندگی بن جائے، یا خدا یشوع کو مذہبی ہدایات دے رہا ہے. خدا فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی قوم کے فوجی سالار بننا چاہتے ہو تو تمہارا طرز زندگی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. تمہارا طرز زندگی یہی ہونا چاہیے. اس کا تسلسل برقرار رہے. تم خدا کے ساتھ اپنے سفر میں تسلسل رکھو. خدا کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکو اور اگلے دن کسی شاپنگ مال میں پائے جاؤ. ایک دن تو تم میری عبادت کرتے ہو، یعنی صرف اتوار کے اتوار، اور پھر اگلے دن دنیا داری میں پڑ جاتے ہو. تمہیں اپنی زندگی میں لطف اندوزی کی ضرورت ہے کیونکہ تمہارے پاس فوق الفطرت قوت نہیں جسے تم صرف فلموں میں ہی دیکھتے ہو. تم مشن امپاسبل دیکھتے ہو، تم اسپائڈر مین یا بیٹ مین دیکھتے ہو. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو فوق الفطرت دیکھنا پسند ہے، یا عموماً سے بڑھ کر خصوصاً دیکھنا پسند ہے. لیکن اگر آپ مسیح یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، اگر آپ ایک فرما بردار زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ اپنے ہر کام میں خداوند کو ڈھونڈتے ہیں، اگر آپ اس کے کلام پر دن اور رات دھیان کرتے ہیں، تو آپ کو وہ زندگی ملے گی جسے آپ دوسروں کو گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے کوئی خواب نہیں ہے ریمبو کی طرح کا. کوئی شخص آ کر 1000 لوگوں کو مار ڈالتا ہے اور محفوظ رہتا ہے. یہ فلم میں ہوتا ہے. اسے بس ایک خراش ہی آتی ہے، وہ ایک ہیرو ہے. خدا کے ساتھ کھڑا ایک آدمی اکثریت ہے. خدا کے ساتھ ایک خاتون یا مرد اکثریت ہے. یہ میں نے نہیں بلکہ ایک بوڑھے مناد نے کہا. یہ میرا حوالہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ وہی ریمبو بنیں گے، آپ وہی سپرمین بنیں گے. آپ ایسے شخص بنیں گے جو خود کو جلال پانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو جلال دینے کے لیے کام کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر آپ صرف ایک شخص ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کروڑوں ہیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ یوں ہی کریں، اور خدا یشوع سے یہی فرما رہا ہے، تم اس جنگ کو اسی طرح لڑو گے. زبور 119:11 میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. زبور 1:1-3 آیات. مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. دیکھیں، غور و فکر کرنے والا مبارک ہے. اے خداوند، میں چاہتی ہوں کہ میں جان لوں کہ تیرا کیا مطلب ہے. میں تیرے کلام پر غور کرتی ہوں دن اور رات، صبح اور دوپہر کے کھانے اور چائے پر میں اس کے متعلق سوچتی ہوں. غیر مسیحی اور بنیاد پرست مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں. ہم تجھے مار ڈالیں گے، ہم تجھے برباد کر دیں گے، ہم تمہارے بچوں اور ملک کے ساتھ یوں کر دیں گے. ہر روز ہزار بار غنڈہ گردی کرتے ہیں اور ہر رات میں کسی دوا کے بغیر چین کی نیند سوتی ہوں. میں غور و فکر اور خدا کے کلام اور بس کلام کے متعلق سوچتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ اور بھی بہت سے دانشور، تھیولوجی کے ماہر اور بائبل کو ازبر کرنے والے ہیں. انہیں بہت سے الفاظ کا علم ہے اور مجھے کیا علم ہے؟ میں تو ان کے علم کے ساتھ اپنے علم کا موازنہ بھی نہیں کر سکتی جو تھیولوجی کے عالم ہیں. لیکن پتہ ہے، میں کلام پر غور و فکر کرتی ہوں. میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے بڑی دعائیں کرتی ہوں. میں کہوں گی کہ نادانی کی دعائیں، یعنی مقدس ایلیا کی طرح بننا چاہتی ہوں. میں مقدس داؤد کی طرح بننا چاہتی ہوں. میں مقدس دانیال کی طرح بننا چاہتی ہوں. اے خداوند، میں یشوع کی طرح بننا چاہتی ہوں. اے خداوند یسوع، میں ایسی دعائیں ہر رات کرتی ہوں. میں غور و فکر کرنا چاہتی ہوں. اور شاید میں راہب کی طرح ہوں. میرا ماضی راہب کی طرح کا تھا، یا اس موابی عورت روت کی طرح کا تھا.
شاید میں آستر کی طرح یتیم تھی، میرے خاندان نے وقت پر میرا خیال نہ رکھا، لیکن تو مجھے داؤد کی طرح بنا سکتا ہے، تو مجھے کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اپنے بستر پہ میں ہر رات یہی کہتی ہوں، ہر صبح جب میں اٹھتی ہوں، اے خداوند میں تقریر میں فصیح نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے، جو کچھ تو نے میرے لیے رکھا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ میں ایک عام سی زندگی نہیں جینا چاہتی، میں عام زندگی سے انکار کرتی ہوں، میں نارمل زندگی بھی نہیں جینا چاہتی، میں ایک اکتا دینے والی آرام دہ زندگی نہیں جینا چاہتی۔ مجھے کچھ عظیم تر درکار ہے اور میں اس کے لیے لڑوں گی، میں اس کے لیے زندگی وقف کروں گی، میں اس کے لیے کام کروں گی۔ مجھے کچھ عظیم تر چاہیے، اے خداوند مجھے استعمال کر۔ میں پر خطر دعائیں کرتی ہوں، میں کہتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو، اس کی کوئی بھی قیمت ہو، میں حاضر ہوں۔ میں تمام دنیا کو نجات پاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، تمام دنیا کو میں قیمت چکانا چاہتی ہوں، میں خطرناک دعائیں کرتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے ایک شخص کی زندگی میں، مقدس یشوع کی زندگی میں، پتہ ہے اس نے کتنی سلطنتیں فتح کی؟ 31 سلطنتیں۔ اس نے کنانیوں، ہتھیوں اور اموریوں کا اس زمین سے صفایا کر دیا۔ 31 سلطنتیں۔ آپ کو علم ہے کہ مشرق وسطی میں کتنے ممالک ہیں؟ صرف 22۔ آپ کو علم ہے کہ دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں؟ 50۔ اور ایک شخص نے اپنی زندگی میں 31 سلطنتیں فتح کر لی۔ اور دیکھیں خدا کے لیے یہ ممکن ہے، خدا کے لیے یہ ممکن ہے، لیکن مجھے یہ کرنا ہوگا کہ ہدایت نامہ پڑھ کر فرما برداری اور غور و فکر اور اعلان کروں تاکہ وہ میرے نظام اور ڈی این اے کا حصہ بن جائے۔ ضرور ہے کہ وہ میرے نظام میں ہو اور میں ایک بامقصد زندگی گزار رہی ہوں۔